دنیا کی کیا حقیقت ہے وہ بیان فرمائی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، بیٹا ان کو پکڑ لیجئے، چلانے نہ دیجئے. درود شریف پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابھی آپ کے سامنے میں جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہے کن لوگوں کی، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کی نشانی بیان فرمائی ہے. اور دنیا میں آنے والا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، اگر وہ سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ کامیاب ترین زندگی گزارے. ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب رہیں. جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر لوگ مجھ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر لوگ ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اور عزت کے لیے، کامیابی کے لیے ہر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے طریقے سے محنت و مشقت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور ہر انسان نے ایک کامیابی کا دائرہ پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کہ یہ چیز میں پا لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہر انسان کی کامیابی الگ الگ چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. کوئی سائیکل سے چلنے والا اگر 4 ویلر گاڑی والے کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جس دن میرے پاس یہ گاڑی آ جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا. سوچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ جس دن میرے پاس اپنا گھر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو وہ یہ سوچ رہا ہے اگر میں 400 روپے دہاڑی کما رہا ہوں، جس دن 1000 روپے میں روزانہ کمانے لگ جاؤں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر کوئی پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر سرکاری نوکری لگ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی کہ کامیابی کو ہر انسان نے اپنے طریقے سے کیا ہے؟ ڈیفائنڈ کر رکھا ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ چیز آ جائے گی تو کامیاب ہو جاؤں گا، وہ چیز آ جائے گی تو کامیاب ہو جاؤں گا. نیتا کیا سوچتے ہیں؟ میرے پاس بڑی کرسی آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ڈاکٹر سوچتے ہیں کہ میں بڑا ڈاکٹر بن جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا. الغرض بتانا یہ مقصد ہے کہ کامیابی ہر انسان دنیا میں رہنے والے چاہ رہے ہیں، اور ہر انسان نے اپنے اپنے حساب سے کامیابی کے دائرے کو مقرر بھی کر رکھا ہے کہ یہاں پر میں پہنچ جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی یہ سوچتا ہے پیسہ میرے پاس بہت آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن جن چیزوں کے اندر ہم اور آپ کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں، جن چیزوں کو پا لینے کا نام ہم نے کامیابی رکھا ہے، کیا واقعی میں ان چیزوں کے ہاتھ آ جانے سے ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے؟ اگر پیسے کے ہاتھ آ جانے سے ایک انسان کامیاب ہو جاتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابی کو اٹھانے کے لیے 70 مزدور لگتے تھے. اللہ اکبر! کتنے مزدور؟ کس چیز کو اٹھانے کے لیے؟ خزانے کی چابی کو اٹھانے کے لیے 70 مزدور لگتے تھے. آپ سوچئے اس کے پاس پیسہ کتنا ہوگا؟ سوچ کر کے دیکھیے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا جس انسان کے خزانے کی چابی کو اٹھانے کے لیے 70 مزدور لگتے تھے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ جب اٹھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اٹھا نہیں پاتے تھے، بلکہ ان کی کمر جھک جاتی تھی. اتنا وزنی چابی کا گچھا ہوتا تھا تو اس کے پاس مال و دولت کتنی ہوگی. تو پتہ چلا اگر کامیابی پیسے کے اندر ہوتی تو دنیا میں سب سے کامیاب کوئی ہوتا تو قارون ہوتا.
لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال سمیت زمین کے اندر اس کو دھسا دیا۔ پتا چلا کہ مال کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھ لکھ لوں گا، مجھ کو لوگ سلام ٹھوکیں گے، مجھ کو لوگ علامہ صاحب کہیں گے، مجھ کو لوگ قاری صاحب کہیں گے، مجھ کو لوگ مولانا صاحب کہیں گے، مجھ کو لوگ امام صاحب کہیں گے، مجھ کو لوگ بڑے مولانا کہیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر علم کے اندر کامیابی چھپی ہوئی ہوتی تو شیطان تو 70,000 فرشتوں کو ایک بار میں پڑھاتا تھا۔ اگر علم حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہوتا تو دنیا میں شیطان بھی خوب کامیاب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، ایک سوچ لوگوں کی اور ہے کہ اقتدار ہاتھ میں آ جائے، پاور آ جائے، مسجد کا میں خزانچی بن جاؤں، مسجد کا میں صدر بن جاؤں، اسٹیٹ کا سی ایم بن جاؤں، ملک کا پی ایم بن جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز، اگر کامیابی ان چیزوں میں چھپی ہوئی ہوتی تو کیا آپ نے ہٹلر کی تاریخ اٹھا کر کے نہیں پڑھی ہے؟ کیا آپ نے میسولونی کی تاریخ اٹھا کر کے نہیں پڑھی ہے؟ کیا آپ نے سکندر اعظم کی تاریخ اٹھا کر کے نہیں پڑھی ہے؟ یہ وہ ظالم بادشاہ گزرے ہیں جن کی یہ سوچ تھی کہ دنیا میں ہم رہیں گے تو بادشاہ بن کر کے رہیں گے، لوگوں کے حکومت کر کر کے زندگی گزاریں گے، لوگوں کو ہم اپنی جوتیوں کے نیچے رکھیں گے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نہ ان کے کام مال آیا، نہ دولت آئی، نہ اقتدار آیا، بلکہ یہ جس کی بات میں کر رہا ہوں، مرنے سے پہلے سکندر اعظم نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے لوگو، میرا جب انتقال ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کہا، صاحب میں آپ کو غسل دوں گا۔ کسی نے کہا، میں آپ کو کفن دوں گا۔ کہا، اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہا، چارپائی پر لٹا کر کے قبرستان میں جا کر کے دفنا دوں گا۔ تو سکندر اعظم نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا، اے لوگو سنو، جب میرا انتقال ہو جائے، جب مجھے جنازے کو تم غسل دے دینا، کفن دینا، تو کفن دینے کے بعد دونوں ہاتھ کو چارپائی سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جو لوگوں کو یہ سوچ دیتا تھا کہ پیسہ آ جائے تو کامیاب ہو جاؤں گا، جو لوگوں کو یہ سوچ دیتا تھا کرسی آ جائے تو کامیاب ہو جاؤں گا، جو لوگوں کو یہ سوچ دیتا تھا کہ میں پردھان منتری بن جاؤں، میں سی ایم بن جاؤں، میں کسی ملک کا پی ایم بن جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، اس کو یہ پتہ چل جائے آج سکندر اعظم کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ موت سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا ہے، آج موت آئی ہے تو اس کو بھی اسی کھاٹ پر سو کر کے جانا پڑ رہا ہے جس کھاٹ پر ایک مزدور سو کر کے قبرستان جایا کرتا ہے۔ میرے عزیز، کا پیسے کے اندر کامیابی نہیں ہے، نہ علم کے اندر کامیابی ہے، اور نہ ہی اقتدار ہاتھ میں آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ تو کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے تو میرے مالک انہی چیزوں کو کامیابی سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کے معنی میں فلاح کا معنی بتایا جاتا ہے، الفوز فی الدارین۔ فوز فی الدارین کا مطلب یہ ہوتا ہے، کامیابی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کامیابی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ کامیابی اصل میں وہ کامیابی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، جس کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، تو حقیقت میں کامیاب وہ ہے۔ اصل میں پیسہ آ جائے تو ایک انسان کا جیون سدھر سکتا ہے، وقتی طور پر اس کی دقتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن پیسے کے اندر کامیابی، بہت سارے پیسے والے لوگ ہیں، چاہتے تو ہے کہ میٹھا کھا لے، لیکن ڈاکٹر نے کہا خبردار میٹھے کے قریب بھی مت جانا۔ کیا پتا چلا؟ پیسہ تو ہے لیکن اپنے من کی چیز وہ کھا نہیں پاتا۔ کیوں نہیں کھا پاتا؟ کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، شوگر کے پیشنٹ ہو، اگر کھا لو گے تو شوگر بڑھ جائے گا، دقت تمہارے سر کے اوپر غالب آ جائے گی، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ اور زیادہ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو پتا چلا پیسے کے اندر میرے عزیز کامیابی نہیں ہے۔ تو کامیابی کس کے اندر ہے؟ میرے مالک ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، تجھ سے پوچھتے ہیں، تو بتا کہ کون انسان کامیاب ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو
پاک کر لیا. یہاں پاکی سے مراد وہ والی پاکی نہیں ہے کہ 2 لوٹا پانی ڈال لیے نہا لیے تو بدن پاک ہو گیا, بلکہ یہاں پاکی سے مراد کیا ہے؟ آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اس کی تفسیر اگر بیان کریں گے تو لمبی گفتگو ہو جائے گی. فرمایا جو انسان اپنے آپ کو پاک کر لے, کسی نے کہا شرک اور کفر کی گندگی سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ انسان کامیاب ہے. کسی نے کہا کہ نفس کے بہکاوے میں آنے سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ کامیاب ہے. سمجھ رہے؟ لیکن نفس کے اوپر قابو کیسے پایا جاتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا. اور کامیاب لوگوں کی جو 3 نشانی اس آیت کے اندر بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. اور فرمایا رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں, اور اس کے بعد مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بتلانے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, جو رب کے نام کا ذکر کرتا رہا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ جو نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا رہا. کیوں اس کی بات کی گئی؟ اس کی بات کیوں کی گئی کہ ان چیزوں کو پا لینے سے ایک انسان کامیاب ہوتا ہے؟ کیونکہ فلاح کا جو معنی ہوتا ہے الفوز فی الدارین ہوتا ہے. فوز فی الدارین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف دنیا کی کامیابی کا نام کامیابی نہیں ہے, جو دونوں جہان میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے. جس کی دنیا بھی کامیاب ہو, جس کی آخرت بھی کامیاب ہو, حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہے. دنیا میں تو اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لیکن کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں ہے. تو میرے عزیز, جو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے, اور آخرت کیا ہے؟ یہاں مئی جون کی گرمی ہم اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے. لیکن قیامت کے بارے میں کیونکہ ہم اور آپ ایمان لائے. کیا لائے؟ ایمان لائے. کن چیزوں پر؟ آمنتو باللہ وملائکتہ, فرشتوں پر. کس پر؟ ورسلہ, اور اللہ کے رسولوں پر. والیوم الآخر, آخرت کے دن پر. والقدر خیرہ وشرہ, تقدیر کی اچھائی اور برائی پر. والبعث بعد الموت, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. ان چیزوں پر ہم ایمان لائے تو ایمان والے ہیں. کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. تو فرمایا جو انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے, اصل کامیابی وہی لوگوں کے ہاتھ آئی ہے. کیوں وہ کامیابی کی بات؟ کیونکہ مئی جون کی گرمی ہم اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے. ہمارے اور آپ کے نبی نے تو فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. کتنے سال کا؟ 50,000. اور یہاں کتنے سال کی زندگی ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں. بتائیے کتنے سال کی زندگی ہے؟ 50 سے 60 سال, 70 سال. اس میں بھی 15 سال تک بچپنا ہے. بچپنا ہے کہ نہیں؟ پھر 15-16 سال کے بعد بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو 20-25 سال تک کڑیل جوان ہوتا ہے. 40 تک پہنچتے پہنچتے ساری جوانی اس کی آ جاتی ہے, اور 40 کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. 50-60 سال کے بعد پھر انسان کسی کام کا رہ نہیں جاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 50-60 سال کی زندگی ہے, اور آخرت میں ایک دن کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ہے. اور یہاں مئی جون کی گرمی ہم اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. آج کروڑوں میل دور سورج ہے, اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی. ایک انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے ہی پسینے میں تیر رہا ہوگا. جو کم گناہ کیے ہوئے ہوگا وہ کم پسینے میں ہوگا, جو زیادہ گناہ کیے ہوگا کوئی انسان کمر تک اپنے پسینے میں, کوئی انسان سینے تک اپنے پسینے میں, کوئی گردن تک اپنے پسینے میں, کوئی سر تک اپنے پسینے میں, کوئی سر کے اوپر تک اپنے پسینے میں, یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. میرے عزیز, ان جملوں کو تقریری جملہ مت سمجھنا, بلکہ تمہارے اور ہمارے نبی کا فرمان ہے. دنیا کے مولویوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے کہ ایک انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا, اور وہ پسینہ کتنا گرم ہوگا. آج اگر آپ 1 لوٹا پانی اگر کہیں پر رکھ دو, 2 گھنٹے کے بعد اٹھا کر کے لے کے جاؤ, پینے لائق رہے گا وہ؟
کیا ہم اور آپ اس پانی کو پی پائیں گے؟ میرے آقا فرماتے وہ پسینہ سورج اور تانبے کی گرمی سے اتنا گرم ہو جائے گا، اتنا گرم ہو جائے گا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ موم کے طریقے سے پگھل جائے۔ اللہ اکبر، کتنا گرم ہوگا؟ اور احد پہاڑ کتنے دور میں ہے؟ 40 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے چوکور۔ اگر آپ ناپنے جاؤ گے، جو لوگ گئے ہیں، ہم نے تو جو کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن جو دیکھ کر کے آئے ہیں ان سے پوچھئے 40 کلومیٹر میں احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، اور 40 کلومیٹر میں جو پہاڑ پھیلا ہے اس کے اوپر اگر پسینے کا ایک قطرہ جو قیامت کے دن نکلے گا اس کو ڈالا جائے تو مفہوم عرض کر رہا ہوں وہ پہاڑ پگھلنے لگے گا۔ اب بتاؤ وہ گرمی برداشت کر پائیں گے؟ وہ پسینہ برداشت کر پائیں گے؟ تو وہاں میرے عزیز جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہیں سے لے کر کے جانا ہے۔ سچ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور ایک دوسرے کا حق صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اگر پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے تو اس کی مدد کرو۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی نہیں ہو پا رہی ہے تو فضول خرچی سے اپنے پیسے کو بچاؤ اور کسی غریب کی مدد کرو۔ کیوں؟ تاکہ یہی تمہارا مدد کرنا کل قیامت کے دن کام آنے والا۔ نہیں مدد کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تو چھوٹ دے رکھی ہے، چاہو تو دنیا بنا لو، چاہو تو آخرت بنا لو۔ اور جن لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی، جو لوگ جانتے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ جب ان باتوں کو جاننے لگے، پتہ ہے انہوں نے گھر بنانا چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور اتنے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے کہ ایک جگہ میں جا رہا تھا تو ایک بڑھیا کو دیکھا کہ اپنے بچے کو دیکھ کر کے رو رہی، تو میں نے پوچھا اماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرا چھوٹا والا جو بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹا بیٹا؟ کہا چھوٹا بیٹا کتنے سال کا بیٹا تھا؟ تو کہنے لگا یہ 3.5ہی سو سال زندہ رہنا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ 500 سال دنیا میں جیوت رہے، اور اس کے بعد جب حضرت اسرائیل آئے تو کہنے لگے بس 500 سال زندہ رہنا تھا۔ اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ 500 سال زندہ رہنا ہے تو یہ جو جھوپڑ پٹی بنایا ہوں پیڑ کے نیچے یہ بھی نہ بناتا، اس پیڑ کے نیچے پوری زندگی ختم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پتا ہے کہ 60-70 سال سے زیادہ جینا، لیکن زندگی کی کمائی ہم نے مکان میں لگا دی، آخرت کو سنوارنے کی فکر ہم نے نہیں کی۔ کاش کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، جانے سے پہلے کہیں پر کہیں اگر ضرورت تھی تو اس کی مدد کر دیتے۔ تو یہ سب چیزیں کب کام آئیں گی؟ مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ تو جو چیز وہاں کام آنے والی ہے، ایک اچھے انسان کی پہچان، ایک سمجھدار انسان کی پہچان یہی ہے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ کیسے رہے گا؟ میرے عزیز یہ ذہن و دماغ سے آپ نکال دیجئے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری کس کے حصے میں ہے؟ اللہ نے اپنے حصے میں لے رکھی۔ اللہ نے ایکچولی مسئلہ کیا ہے، ہم اور آپ قرآن پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو چونکہ ہم لوگ ہیں ہندی، کیا ہے؟ کیونکہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تو ہماری زبان، ہماری لینگویج ہماری ہندی ہے نا، تو قرآن ہے عربی۔ قرآن کیا ہے؟ اور عربی میں کیا چیز اللہ نے نازل کی ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے، صرف متن پڑھ رہے ہوتے ہیں، میننگ کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو انسان میننگ کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، وہ دنیا کے خرافاتوں میں اپنے آپ کو الجھا کے نہیں رکھتا۔ اب بات آخری کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کا یہ 13واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ 13واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا اور جتنے لوگ جاندار چیز ہیں اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔
جاندار دنیا میں جتنی چیزیں اس کی ذمہ داری کس کو ہے رزق دینے کی؟ اللہ کو اللہ کی. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ بیٹھ جائیے ابھی ہوگی، ابھی بس 5 منٹ کی گفتگو اور ہے. بس 5 منٹ کی گفتگو ہے. درود شریف میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے آپ گیٹ سے کھڑا کر کے کسی کو شیرینی دلوا دیجیے، ان جانے والوں کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، نہ آنے والے کو اور نہ ہی جانے والے کو کوئی روک نہیں پایا ہے. خیر، میں چونکہ صاحب مزار کے آستانے پر آیا ہوں تو 2-4-10 منٹ کی گفتگو کر دے رہا ہوں. 2-4 منٹ اور بس بات مکمل ہو جائے گی. تو اللہ نے فرمایا رزق دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ہے نا. اس آیت کے مفہوم میں آپ کو پتا ہے ہمارے اور آپ کے نبی نے الگ الگ موقعوں پر ایک نہیں کئی شادیاں کی ہے نا کی. لیکن شادی کے بعد بس بات ختم کر دوں کہ نہیں؟ ختم کر دینا. شادی کے بعد شب زفاف کے بعد دوسرے دن کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو ولیمہ کا کھانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور ولیمہ کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. حضور نے ولیمہ کیا. کیسے؟ کبھی ستو کھلایا، کبھی روٹی کھلائی، کبھی چاول کھلایا، کبھی گوشت بھی کھلائی. یعنی کہ جیسی توفیق آپ کو ملتی رہی آپ نے ویسی دعوت لوگوں کو دی اور کھلائی. میرے عزیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی کئی شادیاں ہوئی تو ایک شادی کے موقع پر حضور نے صحابہ کو دعوت دی اور دعوت دی تو کئی دنوں سے گھر میں کھانا نہیں پک رہے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا حضور نے اتنے لوگوں کو بلا تو لیا ہے لیکن ان کے کھانے کا انتظام ہوگا کیسے؟ گھر میں تو کچھ ہے نہیں. تو صحابہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضور آ گئے اور کہنے لگے صحابہ کیا بات ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ رزق کو لے کے باتیں چل رہی ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا وہ بات نہ بتلاؤں جو حضرت سلیمان نے مجھ کو بتلائی ہے. فرمایا بتلائیے، کیا بتلائی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سمندر کے کنارے اپنا ڈیرا بنائے بیٹھا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی. اور چیونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ جو سب سے بڑی ہوگی وہ بھی آدھی انچ کی نہیں ہوتی. حضرت سلیمان فرماتے ایک چیونٹی آئی سمندر کے کنارے اور اس کے چونچ کے اندر ہری پتی تھی. کیا تھی؟ ہری پتی تھی. آئی اور سمندر کے کنارے کچھ بولی. اتنے میں سمندر کے اندر سے ایک مینڈک آیا، اس کے اوپر وہ چیونٹی سوار ہوئی اور وہ سمندر کے اندر چلی گئی. مینڈک پھر باہر آیا. حضرت سلیمان یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں اور بیان کون کر رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی. فرماتے حضرت سلیمان نے جو جبرائیل نے جو مجھ کو بات بتلائی سلیمان کے بارے میں وہ سنو. وہ چیونٹی آئی دوبارہ مینڈک کے اوپر سوار ہو کر کے لیکن اس کے چونچ میں جو ہری پتی تھی وہ نہیں تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چیونٹی یہ بتا کہ جب تو سمندر کے اندر گئی تھی تو تیری چونچ میں ایک ہری پتی تھی، وہ پتی کہاں گئی؟ تو وہ چیونٹی کہتی ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، اس سمندر کی کھوہ میں ایک پتھر ہے اور پتھر کے اوپر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے بیچ میں ایک بے زبان کیڑا ہے جو باہر نہیں آ پاتا ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو اس کا رزق پہنچانے پر مقرر کر رکھا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بے زبان جانور کو سمندر کی کھوہ میں بھوکا نہیں رکھتا تو اپنے محبوب کی امت کو دنیا میں کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم حرام طریقے سے مال کمانا چاہتے ہیں، دھوکہ دے کر کے مال کمانا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کر کے مال کمانا چاہتے ہیں، رشوت لے کر کے مال کمانا چاہتے ہیں. میرے عزیز جب اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا ہے لوگوں کو تو کیا کرتے ہیں؟ وہ غلط طریقے سے مال کو کما رہے ہوتے ہیں. اللہ کی ذات پر توکل رکھو کہ رزق دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ہے. تو ہر حال میں آپ کو رزق ملے گا. حرام طریقے سے کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ
कलेमात हसनात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और किसी भी किस्म की खता, गलतियां, बेअदबियां, रियाकारियां, बदकारियां भूल चूक से हुई हो, अपने हबीब के तवस्सुल से तमाम गलतियों को मुआफ फरमाएं और इस महफिल को साहिब मज़ार की बारगाह में कबूल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।